ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن حق المسلم علی المسلم ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. ان 5 حقوق میں پہلا حق آپ نے یہ بیان فرمایا رد السلام. ان 5 میں سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان کوئی سلام کرے اس کے سلام کا اسے جواب دیا جائے. دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وعیادۃ المریض. اگر کوئی مسلمان بیمار ہو گیا اس کی بیمار کرسی کے لیے جانا، اس کی مزاج کرسی کے لیے جانا، اس کی عیادت کے لیے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی طریقہ تھا. آپ کے اصحاب میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، مزاج کرسی کے لیے جایا کرتے اور وہاں جا کر انہیں دعائیں عطا فرماتے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، مزاج کرسی کے لیے آئے. آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا حال پوچھا. حال پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی اور فرمایا اللہم اشف سعد. اے اللہ میرے صحابی سعد کو شفا عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی عطا فرمائی، عیادت بھی کی. اور عیادت کا یہ طریقہ مبارک تھا، حال بھی پوچھا کرتے اور اس کے بعد آپ دعا بھی دیا کرتے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، اللہ پاک تجھے جلدی صحت عطا فرمائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. اس لیے مسلمان کی عیادت کے لیے کہا، عیادت کے لیے جانے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا جو عیادت کے لیے جائے گا، جو چل کر جائے گا، جو اپنا وقت لگائے گا، جس نے مسلمان کی عیادت کے لیے وقت نکالا، مسلمان کی عیادت کے لیے جو گیا، فرمایا وہ اجر سے محروم نہیں رہا، اس کا وقت ضائع نہیں ہوا، اس کا وقت کوئی بیکار نہیں ہوا، بلکہ پروردگار عالم یہاں اس کے اس عمل کی بڑی قیمت ہے، اس کے اس وقت کی بڑی قیمت ہے. جو مزاج کرسی کے لیے آیا، مریض کی عیادت کے لیے آیا، اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی قیمت ہے. اللہ اس کا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو مسلمان کی عیادت کے لیے گیا، مسلمان کی مزاج کرسی کے لیے گیا، ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت گیا 70,000 فرشتے، ایک نہیں، دو نہیں، 1-2 ہزار نہیں، فرمایا 70,000
بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ہمارا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی ہو سکتا ہے؟ ہماری مصروفیات کیا ہے؟ ہماری مصروفیات تو دنیا کے گرد چکر لگاتی ہیں، جبکہ تاجدار مدینہ کی مصروفیات کیا تھی؟ اس کے پاس ایمان کے لیے جانا، اس کو ایمان کی دعوت دینا، اس کی فکر کرنا، اس کی فکر کرنا۔ آپ کو تو لوگوں کی فکر ہی اتنی تھی کہ اس سے ہی آپ کو فرصت نہیں کرتے تھے، بلکہ اتنی فکر کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن خود آپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ اپنے اوپر اس غم کو اتنا طاری نہ کریں کہ اس غم کی وجہ سے آپ دنیا سے یہ رخصت ہو جائے، کیونکہ انسان کو غم اٹھا جاتا ہے، غم کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیسا امت کا غم تھا کہ جس کی تسلی خود خالق کائنات دیتے تھے، فرماتے تھے آپ نے اپنا پیغام دے دیا ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کے ذمے جو ہے وہ کر رہے ہیں، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی کسی کے بارے میں پتہ چلتا تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہاتھی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی عیادت کے لیے آئے، اس کے حالت کو آ کر دیکھا، اس سے آپ نے پوچھا تیرا حال کیا ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت کو دریافت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے عیادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، مریض کو کیا کہا کرتے تھے یا کس انداز سے آپ دعائیں دیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دیہاتی کو دیکھ کر فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ، زبان نبوت سے یہ کلمات نکلے، نبوت والی زبان سے ارشاد فرمائے لا باس طہور انشاء اللہ، فرمایا میرے صحابی فکر کی بات کوئی نہیں، یہ بیماری میرے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ لا بأس طہور انشاء اللہ، یہ عیادت کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ عیادت کرتے کیسے ہیں، دعائیں دیتے کیا ہیں، سرکار مدینہ کی سنت کیا ہے۔ ہم بعض مرتبہ کوشش کر کے چلے تو جاتے ہیں عیادت کے لیے، مگر جانے کا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ مریض خوش ہونے کے بجائے الٹا پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی عیادت نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے کہ مریض کو فائدہ ہی نہیں ہوا بیچارے کو، اس کو کیا ملا ہے چلے جانے سے۔ عیادت کا تو مقصد یہ ہے کہ اس کو دعا دو، عیادت کا مقصد تو یہ ہے کہ اسے تسلی دو، عیادت کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرو کہ بھائی اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا، ہم تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی میرے لائق کو خدمت ہو، میں حاضر ہوں، دن کو بلائے رات کو بلائے، ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا، فکر نہ کرے، بے فکر رہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے پاس جاؤ اور ہمارے جانے سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ ہرگز مقصد نہیں ہے عیادت کا کہ وہاں جاؤ کھاؤ پیو ہلے ہلے کرو، اس کو الٹا بیمار کر کے آ جاؤ، یہ ہرگز اس کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ اس کے سامنے ہنسنا، اس کے سامنے مذاق کرنا، بعض مرتبہ انسان کو تکلیف ایسی ہوتی ہے اور سامنے بیٹھنے والا مذاق کر رہا ہو، اپنی دنیا میں مست ہے تو راحت کے بجائے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں، یہ ہنس رہا ہے، اسے میرا کیا احساس ہے؟ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جانے کی جو حالت ہے وہ مریض کو الٹا مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اور دوسری بیماری ہمیں اس بیمار کو جو بیماری ہے جو ہے عیادت کے لیے
ایک کیا بیماری ہوتی ہے، وہاں گئے بیچارہ ہاسپٹل میں یا گھر میں بستر میں پڑا ہوا ہے، عیادت کر کے آ گیا، گھر آ کے اس نے تو نہ پانی کا پوچھا، اس نے تو نہ کھانا کھلایا، اس نے تو نہ بیٹھنے کا، اور بھائی تو شادی میں گیا تھا، تو دعوت میں گیا تھا، تو مریض کے پاس گیا ہے، اس کی عیادت کے لیے گیا ہے، اس کی عیادت کرنے کے بجائے، دعائیں دینے کے بجائے الٹا اس بیمار پر 4-5 باتوں کا الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو تو پڑھائی کوئی نہیں تھی، اتنی دور سے گیا، اتنے پیسے لگا کے گیا، اتنا خرچے کر کے، یہ کوئی طریقہ، اس کا تم فائدہ ہی کوئی دو، تو نہ جاتا تو زیادہ ٹھیک ہے، تیرے جانے سے تیرا نہ جانا بہتر ہے کہ مریض بھی کہہ گیا تو نہ آتا تو اچھا تھا، وہ بیچارہ جب صحت مند ہوتا ہے جگہ جگہ اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ اس بات کو، اس ایمان کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عیادت عبادت ہے۔ عیادت کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی، عیادت کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عیادت عبادت سمجھ کے کیا کرو کہ میں عیادت کے لیے جا رہا ہوں، میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ عیادت کے لیے جانے والا ایسا ہی ہے جو مسجد نماز پڑھنے کے لیے جانے والا ہے۔ دیکھیں، عبادت ہے تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، عیادت ہے تو سرکار مدینہ نے فرمایا جب تک عیادت کرتے رہو گے ایسا ہے جیسے تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے تمہیں محروم نہیں کیا، اللہ نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا تو پھر مریض سے کیوں لالچ رکھتے ہو؟ کم از کم کوئی کام ایسا ہو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ بھئی میں عیادت کے لیے آیا تھا، میں عیادت کر کے آ گیا۔ بہرحال عیادت دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے حضور کیسے عیادت کرتے تھے؟ فرمایا دیہاتی کی عیادت کے لیے آئے، اس کی حالت کے بارے میں جاننے کے بعد ارشاد فرمایا، اس کی تکلیف کے بارے میں معلوم کیا، پھر ارشاد فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ، فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، غم کی کوئی بات نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تیری بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تیرے گناہوں کا صفایا کر دیا جائے گا، تیرے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے مستدرک کے حاکم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان بیمار ہوا اور بیماری پہ اس نے صبر کیا، اللہ کی تعریف کرتا رہا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، ایسا اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہو۔ اسی لیے فرما دے لا باس طہور انشاءاللہ، یاد کرو گے انشاءاللہ دعا، آسان سی دعا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ تو سب کو یاد ہے، لا باس طہور بس اتنی سی یاد کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں شفا مل جائے گی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تیری بیماری انشاءاللہ تیرے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ طریقہ تھا عیادت کرنے کا۔ اور کیا طریقہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس، اگلی حدیث، آج میں بہت ساری دعائیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے اور سنت کے مطابق ہم کرنے لگ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اگلی حدیث، فرمایا آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور کیا ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے، میری طرف دھیان کرو، میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، کتنی مرتبہ؟ بولو بھائی کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، فرمایا موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، باقی اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ اسے جلدی شفا عطا فرما دے گا۔ اب وہ دعائیں ہمیں نہیں آتی، ہم نہیں پڑھتے، کام عبادت ہے، عیادت ہے، عبادت ہے، لیکن وہ عبادت کیسے بننی ہے وہ ہمیں آتی نہیں، کرنا کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، پوچھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ فرمایا 7 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کو اس بیماری سے کیا دے گا؟ صحت
لیکن کوئی آنے والا پڑھے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کو شفا دے. وہ دعا کیا ہے؟ آسان ترین دعا. اگر اس کا معنی مفہوم یاد ہو جائے تو کبھی بھی اس کو نہ چھوڑو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ عیادت کے لیے تشریف لاتے، مریض کے پاس کھڑے ہو کر 7 مرتبہ ان کلمات کو ادا فرمایا کرتے، 7 مرتبہ مریض کو دعا دیا کرتے اور فرمایا کرتے ان کلمات کی برکت سے اللہ اسے جلدی شفا عطا کرے گا، اسے جلدی صحت مل جائے گی، جلدی بیماری سے چھٹکارا یہ پا لے گا. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ ارشاد فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. مالا دیکھو، مفہوم دیکھو کیا ہے. فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، میں عظیم بلند و برتر اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، عرش عظیم کا اللہ مالک ہے. اس پروردگار سے میں دعا کرتا ہوں، اس مالک الملک سے میں دعا کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ اللہ تجھے شفا عطا فرما دے. 7 مرتبہ یہ دعا فرمائی. کون سی؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم، اللہ عظیم بلند و برتر سے میں سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. دیکھیں اللہ کے پاکیزہ نام سے دعا کی جا رہی ہے، اور جو اللہ کے پاکیزہ نام سے دعا کرے تو ممکن ہی نہیں ہے دعا قبول نہ ہو. اسأل اللہ العظیم